اور اب صحت عامہ کے حوالے سے جانے کہ محکمہ صحت سندھ نے صوبے بھر میں ڈینگی کے مصدقہ کیسز سے متعلق تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سندھ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر ڈینگی کے 3680 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 1340 کیسز مثبت آئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کنٹرولر نیوز محمد ادریس ارائیں۔ جی ادریس، بتائیے گا ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے۔ جی بالکل، محکمہ صحت نے صوبے بھر میں ڈینگی کی جو مشترکہ کیسز ہیں اس کی ایک تازہ رپورٹ پھر ایک بار جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر جو ہے 3680 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں تقریباً 1340 کیس جو ہے وہ مثبت ہوئے۔ اچھا، کراچی ڈویژن کی بات کر لی جائے تو 2032 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 590 مثبت کیس کی تصدیق ہوئی۔ حیدرآباد میں 1648 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 750 کیسز مثبت آئے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو محکمہ صحت کے جو سیکریٹری ہے ریحان بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کی طرف صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں 99 نئے کیسز داخل ہوئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 80 نئے مریض داخل ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں 74 مریض جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 126 مریض صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اچھا، سیکریٹری صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران جو صوبے بھر کے سرکاری اسپتال ہے اس میں کوئی بھی اموات رپورٹ نہیں ہوئی، یہ سیکریٹری صحت کا کہنا تھا۔ اور اسی پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبے بھر کے جو سرکاری اسپتال ہیں اس میں جو داخل مریض ہیں وہ 238 ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 196 مریض ہیں۔ اچھا، کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے 256 بیڈ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ حیدرآباد میں 155 اور اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں 563 کے قریب بیڈ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ اچھا، کراچی کے پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگی کے جو مریضوں کے تقریباً 156 کے قریب جو ہے وہ سامنے ہے، جس پہ ان کی جو بیڈ مختص کیے گئے۔ حیدرآباد میں اسی طریقے سے 185، اندرون سندھ میں 66 ہیں، جبکہ صوبے بھر کے جو ٹوٹل ڈینگی کے مریضوں کے لیے 407 بیڈ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ اچھا، کراچی کی جو لیبورٹریوں کے حوالے سے سیکریٹری جو ریحان بلوچ، ان کا کہنا تھا کہ 17 لیبورٹری ڈینگی ٹیسٹ کر رہی ہیں، جن میں 4 سرکاری اور 13 جو ہے وہ پرائیویٹ لیبورٹریز ہیں۔ اسی طریقے سے حیدرآباد میں 17 لیبورٹریز سرگرم ہیں، جن میں 6 سرکاری اور 11 نجی لیبورٹری شامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے حکومت سندھ جو ہے ڈینگی کے حوالے سے بروقت کام کر رہی ہے، اور صوبے بھر میں جو مختلف شہروں میں جو خاص طور پہ انہوں نے بلدیاتی محکمے کے مختلف افسران کو ہدایت کی ہے کہ جہاں جمع ہوا پانی ہے اس پانی کی نکاسی کا فوری طور پر انتظام کیا جائے تاکہ مچھروں کی جو افزائش کا سبب بنتا ہے وہ نہ بن سکے۔ اچھا ادریس، آپ نے اعداد و شمار کی بات کی، یہ بتائیے گا کہ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ڈاکٹرز نے اس ڈینگی سے کیسے بچا جائے، اس ڈینگی کی وبا سے؟ دیکھیں جی، ڈینگی کا گزشتہ اگر 5 سے 6 سال کا پچھلا ریکارڈ دیکھنے تو اس میں ہم نے یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ جو ڈینگی سے جو بچنے کا مین جو وجہ ہے وہ صرف مچھروں سے بچنا ہوتا ہے، اور مچھریں خاص طور پہ ڈینگی جب اسٹارٹ ہوتا ہے ستمبر، اکتوبر اور نومبر، دسمبر کے اینڈ میں جا کے جو ہے وہ ڈینگی کا سلسلہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 سے 4 مہینے اس میں خاص طور پہ مچھروں سے بچنا چاہیے، جس کے لیے حکومت جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ مچھر مار اسپرے بھی انہی ہی دنوں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے ہوتے تو شہری جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مختلف جو کوائلز آتے ہیں یا مختلف کمپنیوں سے جو مچھر مار چیزیں آتی ہیں اس کے لیے خود گھر پہ اپنے انتظامات کریں، اور خاص طور پہ جو بالٹیوں میں یا برتنوں میں پینے کا جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں جو ڈینگی کی پیدائش ہے یا افزائش ہے وہ میٹھے پانی سے ہوتی ہے۔ تو یہی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، اور فوری طور پہ جو پانی جہاں رکھا ہوا ہے اس کو یا تو ڈھکا جائے کسی نہ کسی چیز سے، یا پھر اگر ویسے تالاب کی صورت میں یا ویسے کہیں گلی سڑکوں میں تو اس کی فوری نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی کنٹرولر ادریس ارائیں، آپ ہمیں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔